بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا جو کچھ ذہن میں متصور ہوتا ہے اگر اس کا نفس سے تصور وقوع شرکت سے معنی ہو کثیرین کے درمیان تو اس کو جزء حقیقی کہتے ہیں جیسے زید، اور اگر نفس تصور وقوع شرکت سے معنی نہ ہو کثیرین کے درمیان تو اس کو کلی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ کثیرین میں سے ہر ایک کو اس کلی کے افراد اور جزئی اضافی کہتے ہیں۔ کلی کا ذکر گزشتہ سبق میں انہوں نے کر دیا۔ اب یہ کلی اور جزئی کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فصل کلی را چوں قیاس کنیم، کلی کو جب ہم قیاس کریں گے با حقیقت افراد خود، اس کے افراد کی حقیقت کے لحاظ سے، اس کے افراد کی حقیقت کے ساتھ جب ہم کلی کو قیاس کریں گے، یا تمام حقیقت افراد خود باشد، یا تو وہ اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگی، یا جزء حقیقت افراد خود باشد، یا اپنے افراد کی جزء حقیقت ہوگی، یا خارج از حقیقت افراد خود باشد، یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، اپنے افراد کی حقیقت سے، یا تو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگی، یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ کہتے ہیں آنکھ تمام حقیقت افراد خود باشد، وہ جو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہو، نوع حقیقی خواندن، اس کو نوع حقیقی کہتے ہیں۔ اس کو نوع حقیقی کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہو، اپنے افراد کی، اس کو نوع حقیقی کہتے ہیں۔ خواندن جیسے انسان کے تمام ماہیت زید و عمر بکر خالد است، انسان جو کہ زید عمر بکر خالد کی تمام حقیقت ہے، انسان زید عمر بکر خالد کی تمام ماہیت تمام حقیقت ہے۔ ہم نے بولا زید تب بھی انسان سمجھ میں آیا، ہم نے بولا عمر تب بھی انسان سمجھ میں آیا، ہم نے بولا خالد تب بھی انسان ہمارے ذہن میں متصور ہوا۔ تو ہم نے کلی کو قیاس کیا افراد کی حقیقت کے لحاظ سے، تو یا تو وہ اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگی، یا جز ہوگی، یا خارج ہوگی۔ اگر اپنے افراد کی تمام حقیقت ہے تو وہ نوع حقیقی ہے، جیسے انسان جو کہ زید عمر بکر خالد کی تمام حقیقت ہے۔ و عیشا را از یک دیگر امتیازی نیست، اور ان کو زید عمر بکر خالد کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی امتیاز، جتنی حقیقت زید کی ہے اتنی حقیقت عمر کی ہے، جتنی حقیقت خالد کی ہے اتنی بکر کی۔ زید کو بھی انسان بولتے ہیں، عمر بھی انسان ہے، خالد بھی انسان ہے، بکر بھی۔ حقیقت تینوں کی، چاروں کی برابر ہے، کوئی کم و بیشی۔ جتنا حیوان ناطق زید پہ صادق آ رہا ہے، جتنا انسان ہونا زید پہ صادق آ رہا ہے، اتنا ہی عمر پہ، اتنا ہی بکر پہ، اتنا ہی خالد پہ، کوئی امتیاز نہیں ہے، کم و بیشی نہیں۔ الا بعوارض مشخصہ معینہ، مگر کسی عارض مشخصہ اور معینہ کی وجہ سے، کسی عارض کسی عارض مشخصہ معینہ کی وجہ سے
کیا ہے، اس میں امتیاز آ جائے گا، اس میں کیا آ جائے گا، امتیاز۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا زید طویل است، زید لمبا ہے، زید لمبا ہے، اور عمر پست قد است، عمر چھوٹا قد ہے، تو اب اس میں امتیاز آ گیا چھوٹے اور بڑے ہونے کا، لیکن حقیقت میں امتیاز نہیں ہے، حقیقت میں کوئی امتیاز، سب برابر ہیں، حقیقت میں سارے انسان ہیں، لیکن قد و قامت کے اعتبار سے امتیاز ہے۔ الا بعارض مشخصہ معینہ، مگر کسی عوارض مشخصہ معینہ کے، یعنی زید کی لمبائی ناپی، عمر کی لمبائی ناپی تو دونوں الگ الگ نکلے، عمر پست قد نکلا اور زید لمبا نکلا، تو اس اعتبار سے تو امتیاز ہے، حقیقت کے اعتبار سے امتیاز۔ بات سمجھ میں آئی کہ در حقیقت تو ماہیت انسان مدخل ندارت، جو کہ افراد کی حقیقت و ماہیت میں دخل نہیں رکھتا ہے، افراد کی حقیقت و ماہیت میں دخل۔ چون نوع حقیقی، جیسے نوع حقیقی تمام ماہیت افراد خود است، نوع حقیقی اپنے افراد کی تمام ماہیت ہے، تو کہتے ہیں افراد وے، اس کے افراد متفقت الحقیقتہ باشد، اس کے افراد متفقت الحقیقت ہوں گے، اس کے افراد کیا ہوں گے، حقیقت ایک ہوگی۔ زید، عمر، بکر، خالد، سب کی حقیقت انسان، سب انسان، کوئی جانور، سمجھ گئے؟ جیسے نوع حقیقی کہ وہ اپنے تمام افراد کی ماہیت ہے، اس کے افراد متفقت الحقیقت ہوں گے۔ پس ہرگاہ کہ از فرد وے، پس جب کبھی اس کے فرد یا افراد وے، یا اس کے افراد، اس کے فرد جیسے زید، اس کے افراد جیسے زید، عمر، بکر، خالد، جب کبھی اس کے فرد یا اس کے افراد کے بارے میں بما ہوا، ما ہوا کے ذریعے سوال کند، سوال کرے، نو در جواب مقبول شبد، تو وہ نو جواب میں بولی جائے گی، وہ نو جواب میں بولی جائے گی، نو بولی جائے گی جواب میں۔ آگے مثال دیں گے، یہ کہتے ہیں پس نو کلی باشد، پس نو کلی ہے کہ مقبول شبد جو بولی جاتی ہے بر امور متفقت الحقیقت، امور متفقت الحقیقت پر بولی جاتی ہے، ما ہوا کے در جواب ما ہوا کے جواب میں۔ نو ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے امور متفقت الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں۔ مثلا کوئی کہے ہرگاہ، جب کبھی، کہ گوین تم وہ کہیں جو تم کہو، جب کبھی کہا جائے ما ہوا زید و بکر، زید اور بکر کیا ہے، جواب انسان باشد، جواب کیا ہوگا، انسان ہوگا۔ کسی نے پوچھا بھئی ما ہوا زید عمر بکر خالد، زید عمر بکر خالد کی حقیقت کیا ہے، جواب کیا ہوگا، انسان، کیا ہوگا جواب۔ تو نو وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے امور متفقت الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں۔ تو جب کبھی کہا جائے گا کہ ما ہوا زید و بکر، جواب انسان باشد، جواب انسان ہوگا۔ وہاں کے جز حقیقت افراد خود باشد، اور وہ جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، آرا ذاتی گویند، اس کو ذاتی کہتے ہیں۔ منحصر است، اور وہ منحصر ہے در جنس و فصل، جنس اور فصل میں، زیرا کے جز حقیقت افراد خود، اس لیے کہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز اگر تمام مشترک باشد، اگر تمام مشترک ہو، میانے ای حقیقت و حقیقت دیگر، اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان، آرا جنس خوانند، اس کو
جنس کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یا تو اور وہ جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی اس کو ذاتی کہتے ہیں، اور یہ ذاتی منحصر ہوتی ہے دو قسموں پر، جنس اور فصل میں، اس لیے کہ جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز اگر تمام مشترک ہو اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان آرا جنس خوانند اس کو جنس کہتے ہیں۔ ایک حقیقت اور دوسری حقیقت درمیان مشترک ہو وہ جز، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نو کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ نو وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے امور متفقۃ الحقائق پر، جن کی حقیقتیں متفق ہیں ان پر بولی جانے والی کلی کو نو کہتے ہیں۔ سمجھئے؟ ما ہوا کے جواب میں نو وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے امور متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں۔ مثلا جب کبھی کہا جائے گا ما ہوا زید، زید کیا ہے، و بکر کیا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ انسان۔ یہ منطقی نظر میں کلی ہے، نو ہے، انسان نو ہے، کلی ہے۔ انہوں نے پیچھے فصل کی تھی اور کہا تھا کلی کو جو ہم قیاس کریں گے اپنے افراد کے ساتھ تو یا تو اس کے افراد تمام حقیقت ہوں گے یا حقیقت کا جز ہوں گے یا خارج ہوں گے۔ اگر تمام حقیقت ہوں تو وہ نو ہوگی، اور اگر حقیقت کا جز ہوں تو اس کو ذاتی کہتے ہیں، اور یہ منحصر ہوتا ہے جنس اور فصل میں۔ زیرا کے جز حقیقت افراد خود، اس لیے کہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز اگر تمام مشترک باشد، اگر تمام مشترک ہے میان ای حقیقت و حقیقت دیگر، اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان اگر تمام مشترک ہے آرا جنس خوانند اس کو جنس کہتے ہیں۔ تمام مشترک سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں وہ مراد تمام مشترک تمام مشترک سے مراد یہ ہے کہ میان دو حقیقت، ان دو حقیقتوں کے درمیان ہیچ جز مشترک خارج آنا باشد، کوئی بھی جز مشترک اس کا خارج نہ ہو، کوئی بھی جز مشترک اس کا خارج نہ ہو۔ تمام مشترک سے مراد وہ ہے کہ ان دونوں حقیقتوں کے درمیان کوئی بھی جز مشترک اس کا خارج نہ ہو۔ چوں حیوان، جیسا کہ حیوان کہ تمام مشترک است، جو کہ تمام مشترک ہے میان حقیقت انسان و حقیقت فرس، حیوان جو تمام مشترک ہے انسان اور فرس کی حقیقت کے درمیان۔ حیوان میں انسان بھی آتا ہے، فرس بھی آتا ہے، گدھا بھی آتا ہے، اسد بھی آتا ہے، سب آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حیوان جو تمام مشترک ہے انسان اور فرس کی حقیقت کے درمیان، زیرا کے انسان فرس بیک دیگر مشترک اندر ذاتیات بسیار، اس لیے کہ انسان اور فرس ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں در ذاتیات میں، در ذاتیات بسیار بہت سے ذاتیات ہیں۔ انسان کی حقیقت حیوان ناطق اور فرس کی حقیقت حیوان ضاحک، حیوان ضاحک، دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے، لیکن حیوان جب بولا جائے گا تو اس سے انسان بھی سمجھ لیا جائے گا، فرس بھی سمجھا جائے گا، یہ مشترک ہے ان کی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان اور فرس ایک دوسرے کے ساتھ یہ مشترک ہیں بہت سے ذاتیات میں، چوں جوہر، جیسے جوہر انسان بھی ہوتا ہے اور فرس بھی ہوتا ہے۔ قابل ابعاد ثلاثہ،
انسان قابل ابعاد ثلاثہ بھی ہوتا ہے، فرس بھی ہوتا ہے، فرس بھی قابل ابعاد ثلاثہ ہوتا ہے۔ ابعاد ثلاثہ کا مطلب ہے طول، عرض، عمق۔ اور جسم نامی، حساس اور متحرک بالارادہ، یہ سب ذاتیات ہیں۔ جوہر ایک ذاتی ہے، قابل ابعاد ثلاثہ، نامی، حساس اور متحرک بالارادہ۔ کہتے ہیں حیوان عبارت عظیم مجموعہ است، حیوان ان تمام کے مجموعے کا نام ہے۔ حیوان ان تمام کے جوہر، قابل ابعاد ثلاثہ، نامی، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ، ان تمام کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ حیوان۔ و جنس چوں تمام مشترک، اور جنس چونکہ تمام مشترک ہے، تمام مشترک ہے، میان امور مختلفۃ الحقائق، امور مختلفۃ الحقائق کے درمیان، جنس مشترک ہوتی ہے مختلفۃ الحقائق کے درمیان، اور نوع بولی جاتی ہے متفقۃ الحقیقت کے درمیان۔ جس کی حقیقتیں متفق ہوں اس پر بولی جانے والی کلی کو نوع کہتے ہیں، اور جس کی حقیقتیں مختلف ہوں، الگ الگ ہوں، اس پر بولے جانے والی کلی کو جنس کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وہ جنس چوں تمام مشترک، اور جنس چونکہ تمام مشترک ہے، میان امور مختلفۃ الحقائق، مختلفۃ الحقائق، امور مختلفۃ الحقائق کے درمیان، پس ہرگاہ کے ازاں امور مختلفۃ الحقائق بما ہوا سوال کنند، پس جب کبھی امور مختلفۃ الحقائق میں سے ما ہوا کے ذریعے وہ سوال کریں، جنس در جواب مقول شبد، تو جواب میں جنس بولی جائے گی۔ جب کبھی امور مختلفۃ الحقائق کے بارے میں سوال کیا جائے گا ما ہوا کے ذریعے، تو جواب میں کیا بولا جائے گا؟ جنس۔ مثلاً ہرگاہ کے از انسان و فرس وما ہوا سوال کنند، مثلاً جب کبھی انسان اور فرس کے بارے میں ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے، یہ کہا جائے ما ہما انسان و فرس، کہہ رہے ہیں جواب حیوان باشد۔ جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ حیوان جنس ہے۔ حیوان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حیوان باشد، جواب حیوان ہوگا۔ زیرا کے سوال ای ہنگام از تمام حقیقت مشترکس، اس لیے کہ سوال اس وقت تمام حقیقت مشترکہ کے بارے میں ہے۔ سوال کس بارے میں ہے؟ اس وقت تمام حقیقت مشترکہ کے بارے میں ہے، یعنی جن کی حقیقتیں مشترک ہیں، مختلف ہیں، سوال ان کے بارے میں ہے۔ انسان کی حقیقت الگ ہے، حیوان ناطق، اور فرس کی حقیقت الگ ہے، تو دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، مختلف حقیقتیں ہیں، مشترک ہیں۔ تو اب سوال اس وقت حقیقت مشترکہ کے بارے میں ہے، اور وہ حقیقت مشترکہ کیا ہے؟ حیوان است، وہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ و اگر از انسان تنہا بما ہوا سوال کنند، اور اگر تنہا انسان کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو کہتے ہیں سوال از تمام حقیقت مختصہ او باشد، تو سوال یہاں پر اس کی تمام حقیقت مختصہ کے بارے میں ہوگا۔ وہ حیوان در جواب نشاید گفت، تو جواب میں حیوان نہیں بولا جائے گا۔ جب انسان کہا جائے گا تو جواب میں صرف حیوان نہیں بولا جائے گا، بلکہ جواب میں حیوان ناطق، بولا جائے گا۔ اگر تنہا انسان کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے، انسان ما ہوا، انسان کیا، جواب کیا ہوگا؟ حیوان ناطق۔ اور اگر یہ کیا جائے کہ انسان و فرس ما ہما، انسان اور فرس کیا ہے، تو جواب حیوان۔ ٹھیک ہے، انسان نوع ہے، نوع ایسی کلی ہے جس کی حقیقتیں متفق ہیں، اور انسان اور فرس حیوان یہ جنس ہے، حیوان ایسی کلی ہے جس کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ اس میں شیر بھی آ گیا، گدھا بھی آ گیا، کھچر بھی آ گیا، گھوڑا بھی آ گیا، انسان، تمام جانور آ گئے۔ ٹھیک ہے،
کہتے ہیں اگر تنہا انسان کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہ سوال اس کی تمام حقیقت مختصہ سے ہوگا اور حیوان جواب میں نہیں بولا جائے گا، بلکہ جواب میں حیوان ناطق بولا جائے گا۔ باید گفت بلکہ در جواب حیوان ناطق باید گفت، بلکہ جواب میں حیوان ناطق کہنا چاہیے، کہا جائے گا۔ وَأَذِی جا معلوم شبد، اور اس جگہ سے معلوم ہو گیا، کیا معلوم ہوا؟ کہ جنس کلی است، کہ جنس کیا ہے؟ کلی ہے، کہ مقول شبد جو بولی جاتی ہے امور مختلفۃ الحقائق پر، امور مختلفۃ الحقائق پر بولی جاتی ہے، در جواب ما ہوا کے جواب میں۔ ٹھیک ہے، چلو اتنا